ولما استتب الامر للاسود العنسی ودانت له البلاد والعباد، اور جب استتب الامر، یہ پہلے بھی تعبیر آ چکی ہے، اس کا معنی ہے اس کا کام جب ثابت ہو گیا، استحکام مل گیا، جب اس کے کام کو، اسود عنسی کے کام کو استحکام مل گیا، ودانت له البلاد والعباد، اور پورا ملک اور ملک کے عوام، بندے، لوگ، سب کے سب اس کے تابع ہو گئے، اس کے زیر نگیں ہو گئے، نشط فی تتبع معارضیہ، تو یہ اپنے معارضین، اپنے مخالفین کا پیچھا کرنے میں سرگرم ہو گیا۔ نشط فی تتبع، تتبع کا معنی پیچھا کرنا، اپنے مخالفین کا پیچھا کرنے میں سرگرم ہو گیا، کہ جو لوگ ابھی تک مجھ پر ایمان نہیں لائے ہیں اور میری نبوت اور رسالت کے قائل نہیں ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح سے قائل کرنا ہے، اور اگر قائل نہیں ہوتے ہیں تو پھر انہیں سزا دینی ہے اور انہیں دنیا سے ختم کر دینا، مٹا دینا، جیسا کہ ظالم اور جابر اور ہر جھوٹے اور مکار شخص کا یہی شیوا اور طریقہ رہا۔ وَمِمَّنْ آتَاهُمُ اللَّهُ إِيمَانًا رَاسِخًا بِدِينِهِ الْقَوِيمِ، اور ان تمام لوگوں کو جن کو اللہ تعالی نے اپنے مضبوط دین پر راسخ اور قوی ایمان عطا کیا ہے، وَيَقِينًا ثَابِتًا بِنَبِيِّهِ الْكَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مضبوط یقین عطا کیا ہے، وَوَلَاءً صَادِقًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَوَلَاءً صَادِقًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچی، ولا کا مطلب ہے اطاعت، سچی اطاعت بخشی ہے، جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچی ولایت یعنی اطاعت بخشی ہے، وجاہرا بالحق، اور کھل کر حق بات کہنے کی صلاحیت اور باطل کا مقابلہ کرنے کی قوت بخشی ہے، وجاہرا بالحق وتصدیا للباطل، تصدی للباطل کا مطلب ہے باطل کا تعاقب کرنا اور باطل کا پیچھا کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا، فجعل یبطش بہم فی قسوۃ قاسیہ، چنانچہ بڑی سختی سے ان سب لوگوں کی گرفت کرنے لگا، فجعل یبطش بہم فی قسوۃ قاسیۃ، چنانچہ بڑی سختی سے ان سب لوگوں کی گرفت کرنے لگا، وینزل بہم اشد النکال، اور ان پر بہت سخت عذاب نازل کرتا، ان پر بہت سخت عذاب نازل کرتا یا انہیں بڑی سخت سزائیں دیتا۔ وَكَانَ فِي طَلِعَةِ هَؤُلَاءِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الثُّوَبِ الْمُكَنَّى بِأَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، اور ان لوگوں میں سب سے آگے اور پیش عبداللہ بن ثوب، جن کی کنیت ابو مسلم الخولانی تھے، ان میں سب میں پیش عبداللہ ابن ثوب تھے، جن کی کنیت ابو مسلم خولانی ہے۔ كان ابو مسلم الخولانی رجلا صلبا في دينه قويا في إيمانه عنيدا في الجهر بالحق قد أخلص نفسه لله فأعرض عن الدنيا وزينتها وزهد في زخرف العيش ومتاعه ونذر حياته لطاعة الله والدعوة إليه وباع الفانية بالباقية بيع السماح فأحله الناس من نفوسهم منزلة رفيعة ورأوا فيه رجلا طاهر النفس والنفس مستجاب الدعوة عند اللہ۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دین میں بڑے مضبوط انسان تھے، قویًا فی ایمانہ، اپنے ایمان میں طاقتور تھے، عنیدًا فی الجہر بالحق، حق بات کہنے میں سخت تھے، عنید من سخت، حق بات کہنے میں سخت تھے، قد اخلص نفسہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر رکھا تھا، چنانچہ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت سے منہ پھیر لیا تھا، وزہید فی زخرف العیش ومتاعہ، اور زندگی کے نقش و نگار اور زندگی کے سامان یعنی سامان راحت اور سامان لذت سے بے پرواہ ہو گئے تھے،
وَنَذَرَ حَيَاتَهُ، اور اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کی دعوت کے لیے وقف کر دیتی، اپنی پوری زندگی اللہ کی دعوت اور اللہ کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے وقف کر دیتی، اور فانی زندگی کو باقی زندگی کے بدلے میں، اور فانی زندگی کو باقی زندگی کے بدلے میں یعنی دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا تھا، دنیا بیچ کر آخرت خرید لی تھی۔ بیع السماح، بیع السماح کا مطلب ہے بڑی فراخ دلی سے، بڑی فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو خرید لیا تھا، یا آخرت کے بدلے میں دنیا کو بیچ دیا تھا۔ فأحل، چنانچہ لوگوں نے انہیں اپنے دل میں بڑا اعلیٰ مقام دے رکھا تھا۔ احلہ الناس من نفوسهم منزلۃ رفیعۃ، دیکھیے عمدہ تعبیر ہے، احلہ الناس من نفوسهم منزلۃ رفیعۃ، لوگوں نے انہیں اپنے دل میں بڑا اعلیٰ مقام دیا تھا، اور ان میں ورأوا فیہ، اور ان کی ذات میں یا ان کی شخصیت میں ایک پاک نفس اور پاک سیرت انسان، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب الدعوات انسان دیکھا تھا، یعنی لوگوں نے ان کو ایسا پایا اور ایسا دیکھا تھا۔ طاہر النفس والنفس کا مطلب ہے پاک نفس، پاکیزہ نفس اور پاکیزہ سیرت، متقی پرہیزگار۔ وقد اراد الاسود العنسی ان یبطش بابی مسلم بطشۃ جبارۃ، اسود عنسی نے چاہا کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی سختی سے گرفتار کرے یا بڑی سختی سے ان کی گرفت کرے۔ تبث الہلع والجزع فی نفوس معارض دعوتی فی السر والعلن، ایسی گرفت جو اس کی دعوت کے مخالفین کے دلوں میں خوف اور ہیبت پھیلا دے یا بٹھا دے، جو اس کی دعوت کی کھل کر یا چھپ کر مخالفت کرنے، اور فی السر والعلن، اس کی دعوت کی کھل کر یا چھپ کر مخالفت کرنے والوں کے دل میں اس کا خوف، اس کا ڈر، اس کی ہیبت، اس کا رعب بٹھا دے۔ وَتَقْمَعُهُمْ قَمْعًا، اور انہیں ختم کر ڈالے۔ وَتَقْمَعُهُمْ قَمْعًا، اور انہیں ختم کر ڈالے۔ یا انہیں مجبور کر دے، تو انہیں دعوت قبول کر لینے پر مجبور کر دے یا انہیں ختم کر دے۔ فَأَمَرَ بِالْحَطَبِ، چنانچہ اس نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ فَأَمَرَ بِالْحَطَبِ، چنانچہ اس نے لکڑیاں، ایندھن جمع کرنے کا حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ بِأَن يُقَدَّسَ فِي سَاحَةٍ مِّن سَاحَاتِ صَنْعَاء، صنعاء شہر کی میدانوں میں سے ایک میدان میں لکڑیوں کا ڈھیر لگایا جائے۔ یقدسہ کا مطلب ہے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا جائے گی، اوپر نیچے لا کے لکڑیاں خوب رکھی جائیں۔ وَأَن تُضْرَمَ فِيهِ النَّارُ، اور ان میں آگ جلائی دی جائے، آگ جلائی جائے۔ جب لکڑیوں کا ڈھیر جلے گا تو آگ کی کیسی دیکھتی ہوئی آگ ہوگی، اور کتنی زبردست قسم کی وہ آگ ہوگی۔ وَدَعَا النَّاسَ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا اسْتِتَابَةَ فَقِيهِ الْيَمَنِ وَعَابِدِهَا أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ وَإِقْرَارِهِ بِنُبُوَّتِهِ، اور لوگوں کو یہ دعوت دی کہ وہ فقیہ یمن اور عابد یمن ابو مسلم خولانی کے توبہ کرنے اور اس کی نبوت کے اقرار کر لینے اور مان لینے کے واقعے کے گواہ بنے۔ لوگوں کو یہ دعوت دی تھی، استتابہ کا معنی رجوع کر لینا، فقیہ یمن اور عابد یمن ابو مسلم خولانی کے رجوع کر لینے یا توبہ کر لینے، اور اسود عنسی کی نبوت کو مان لینے اور تسلیم کر لینے کہ واقعے کے گواہ بنے، یعنی حاضر رہیں۔ وفي الوقت المحدد أقبل العنسي على الساحة التي اكتظت بالناس اكتظاظا، اور متعینہ وقت میں اسود عنسی اس میدان میں آیا جو لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اکتظت بالناس اکتظاظا کا مطلب ہے جو میدان لوگوں سے، جو چوک لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مقررہ وقت پہ اسود عنسی اپنے کالے پردوں میں ملبوس حاضر ہوا۔
وَكَانَ يَحُفُّ بِهِ طَوَاغِيتُهُ وَكِبَارُ أَتْبَاعِهِ، اور اس کے طواغیت یعنی اس کے ظالم اور جابر ساتھی اور اس کے بڑے بڑے متبعین اس کو گھیرے ہوئے تھے، یعنی اکیلا نہیں آیا تھا، اپنے تمام ظالم و جابر اور سرکش ساتھیوں کے ساتھ آئے۔ وَيَحُوطُهُ حَرَسُهُ وَقَادَةُ جُنْدِهِ، اور اس کے سپاہی اور اس کی فوج کے قائدین کمانڈر اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، باڈی گارڈ پہلوان لوگ ساتھ ساتھ۔ فجلس على کرسیہ العظیم الذی نصب له قبالۃ النار، چنانچہ وہ اپنی اس عظیم کرسی پر بیٹھا جو آگ کے سامنے اس کے لیے لگائی گئی تھی۔ نصب له قبالۃ النار، آگ کے سامنے، آگ کے مقابلے میں اس کے لیے لگائی گئی تھی۔ وقید الیہ ابو مسلم الخولانی علی مرء من الناس ومسمع، اور اس کے پاس ابو مسلم خولانی کو گرفتار کر کے لوگوں کے سامنے لایا گیا، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، علی مرء من الناس ومسمع، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اور لوگوں کے کانوں کے سامنے، یعنی لوگ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی کو قیدہ کا مطلب گرفتار کر کے لایا گیا، گرفتار کر کے پکڑ کے لایا گیا۔ فلما صار بین یدیہ نظر الیہ الطاغیۃ الکذاب فی خیلہ، جب ابو مسلم خولانی اس کے سامنے آ گئے تو اس سرکش اور جھوٹے اور ظالم اور جابر شخص نے تکبر اور گھمنڈ کی نظروں سے دیکھا۔ خیالہ کہتے ہیں گھمنڈ اور تکبر کو۔ ثم نظر الى النار التي تتأجج امامه في ضرابہ، پھر اس آگ کو دیکھا، پھر اس آگ کو دیکھا جو اس کے سامنے بڑی سختی اور شدت سے دہک رہی تھی۔ تتأجج فی ضرابہ، جو بڑی ای فی شدت و فی قسوۃ، جو بڑی سختی اور شدت سے دہک رہی تھی، دہکتی ہوئی آگ کو دیکھا۔ ثم التفت الیہ وقال، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ قال نعم اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ وانہ سید المرسلین وانہ خاتم النبیین ایضا، اور یہ کہ وہ تمام مرسلین کے سردار ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں۔ فقطب الاسود العنسی وجہہ وزم حاجبیہ، اسود عنسی نے اپنا منہ بگاڑا۔ قطبہ کا مطلب ہے پیشانی میں سلوٹیں ڈالنا، جو غصے کے وقت بندہ بہت ترشرو ہو جاتا، پیشانی سکیڑ لیتا ہے۔ قطب الاسود العنسی وجہہ وزم حاجبیہ، اور بھون آپس میں ملا دیے، زم حاجبیہ اپنے بھون ملا دیے، یعنی منہ بگاڑ کر کے، منہ پر غصے کے آثار ظاہر کر کے، ترش رو ہو کر کے کہا وَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور تو یہ شہادت دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَقَالَ إِنَّ فِي أُذُنَيَّ صَمَمًا فَلَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، کہا میں بہرا ہوں، آپ کی بات نہیں سن پا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ ان فی اذنی صمما، میرے کانوں میں بہرا پن ہے، لہذا آپ کی بات سن نہیں پا رہا ہوں۔ فقال الاسود اذا اقذفک فی هذه النار، تو میں آپ کو اس آگ میں ڈالوں گا، اگر آپ بات نہیں سن رہے ہیں تو میں آپ کو اس آگ میں ڈالوں گا۔ فقال ابو مسلم ان فعلت اتقیت بهذه النار التي وقودها الحطب نارا وقودها الناس والحجارہ، اگر تم ایسا کرو گے تو میں اس آگ کے ذریعے سے جس کا ایندھن لکڑیاں ہیں، اس آگ سے بچ جاؤں گا جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اگر تو ایسا کرتا ہے کہ مجھے اس آگ میں ڈالتا ہے تو میں اس آگ کے ذریعے سے جس کا ایندھن لکڑیاں ہیں اس آگ سے بچ جاؤں گا جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاد شداد، جس پر بڑے سخت دل فرشتے مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جو بھی انہیں حکم دیا جاتا وہ وہی کرتے ہیں۔ فقال الاسود لن اعجل علیک،
اتنا جلدی بھی میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا. کیا کہا؟ اتنا جلدی بھی میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا. وَسَأُتِيحُ لَكَ الْفُرْصَةَ میں آپ کو موقع دوں گا لِتُرَاجِعَ عَقْلَكَ تاکہ آپ اپنی عقل سے دوبارہ مشورہ کر لیں، ایک بار اور مشورہ کر لیں اور سوچ لیں، اپنے عمل پر اپنی سوچ پر نظر ثانی کر لیں. ثم عاد علیہ السؤال فقال دوبارہ سوال کیا اور کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ کیا آپ یہ شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فقال نعم اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ کہنے لگے ہاں میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَأَنَّهُ أَرْسَلَهُ بِدِينِ الْهُدَى وَالْحَقِّ وَخَتَمَ بِرِسَالَتِهِ الرِّسَالَاتِ اور میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت اور حق کا دین دے کر بھیجا ہے اور ان کی رسالت سے تمام رسالتوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. فَازْدَادَ الْأَسْوَدُ الْحَنَقَ وَقَالَ وَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ تو اسود اور غصہ ہوا، حنقن کا مطلب اور زیادہ غصہ ہوا اور زیادہ پھونک کرنے لگا. وقال اور کہا وتشہد اور یہ بھی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فقال ابو مسلم اما اخبرتک ان فی اذنی صمما میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں بہرا ہوں. اما اخبرتک میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں بہرا ہوں. فلا اسمع مقالتک هذه لہذا یہ گفتگو میں نہیں سن پا رہا. فاستشاط الاسود العنسی غیظا من صرامت اجابته وهدوء نفسه وسکینت جوارحه. استشاط غیظا تو اسود عنسی غصے سے پھٹ پڑا. استشاط غیظا کا مطلب ہے غصے سے پھٹ پڑا. کیوں؟ من صرامت اجابته ان کے صاف صاف جواب کی وجہ سے، ان کے جواب کی صفائی کی وجہ سے. وَهُدُوءِ نَفْسِهِ اور ان کے دل کے سکون کی وجہ سے. وَسَكِينَةِ جَوَارِحِهِ اور ان کے اعضاء اور جوارح کے سکون اور قرار کی وجہ سے. نہ تو ڈر رہے ہیں نہ گھبرا رہے ہیں. آگ کا کہا کہ اتنی زبردست دیکھتے ہوئے آگ میں ڈالوں گا تو اس سے بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور جب یہ بات کہتا ہوں تو کہتے ہیں میں بہرا ہوں سنتا نہیں ہوں اور کوئی اثر نہیں ہے. تو بڑا غصہ ہے اس کو. وَهَمَّ بِأَن يَأْمُرَ بِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ اور ارادہ کیا کہ انہیں آگ میں ڈالے جانے کا حکم دے دے. ارادہ کیا کہ انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دے دے. عند ذلك تقدم منه كبير طواغيته اس وقت اس کی جانب اس کے سرکش لوگوں میں سب سے بڑا سرکش انسان، اس کے بدمعاش غنڈوں میں سے سب سے بڑا غنڈا آگے بڑھا. وَهَمَسَ فِي أُذُنِهِ قَائِلًا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا إِنَّ الرَّجُلَ كَمَا عَرَفْتَ طَاهِرُ النَّفْسِ مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ یہ شخص جیسا کہ تم نے دیکھ لیا بڑا پاک باز پاک سیرت ہے اور مستجاب الدعوہ ہے. مستجاب الدعوہ ہے. اب بد دعا دے دی تو تیرا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَن يَخْذُلَ مُؤْمِنًا لَمْ يَخْذُلُ فِي سَاعَةٍ مِّن سَاعَاتِ الشِّدَّةِ اور اللہ تعالیٰ اس مومن کی مدد کبھی نہیں چھوڑے گا جو مومن مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ اس مومن کی مدد کرنا کبھی نہیں چھوڑے گا جو مومن مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑے. وَإِنَّكَ إِنْ أَلْقَيْتَهُ فِي النَّارِ وَنَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهَا هَدَمْتَ كُلَّ مَا بَنَيْتَهُ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ اور اگر آپ اس کو آگ میں ڈال لیں، اگر آپ اس کو آگ میں ڈال دیں گے وَنَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهَا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس آگ کے ذریعے سے چھٹکا اس آگ سے بچا دے گا. تو ڈال دے اور اللہ تعالیٰ جو مستجاب الدعویٰ ہے اس نے اس کی دعا قبول کر لی اور واقعہ وہ ہو گیا جو ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وہ آگ ابو مسلم خولانی کے لیے بھی اسی طرح برد اور سلام ہو سکتی ہے. اگر ایسا واقعہ ہو گیا تو ہدم تک
تو تو نے جو کچھ اپنی محنت اور کوشش سے پورے ملک پر قبضہ کیا اور ایک حکومت قائم کی، 1 منٹ میں تباہ و برباد کر دے گا۔ ہدمت کل ما بنیتہ فی لحظۃ واحدۃ، جو کچھ تو نے بنایا ہے، یعنی جو تو نے حکومت اور ملک قائم کیا، سب ایک لحظے میں دھڑام سے گر جائے گا۔ وَدَفَعْتَ النَّاسَ إِلَى الْكُفْرِ بِنُبُوَّتِكَ دَفْعًا، اور لوگ 1 منٹ میں تیری نبوت کے کافر ہو جائیں گے، تیری نبوت کے انکار ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے، منکر ہو جائیں گے۔ وَدَفَعْتَ النَّاسَ إِلَى الْكُفْرِ بِنُبُوَّتِكَ دَفْعًا، اور ایک لحظے میں تو لوگوں کو اپنی نبوت کا منکر بنا دے گا۔ وَإِنْ أَحْرَقَتْهُ النَّارُ ازْدَادَ النَّاسُ بِهِ إِعْجَابًا وَلَهُ إِكْبَارًا، اور اگر آگ اس کو جلا دے گی تو لوگ اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگیں گے اور زیادہ ان کی تعظیم کرنے لگیں گے کہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر جان دے دی مگر جھوٹے نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا۔ وَرَفَعُوهُ إِلَى مَصَافِ الشُّهَدَاء، اور لوگ اس کو شہداء کی صفوں میں شمار کریں گے، لوگ اس کو شہداء کی صفوں میں شمار کریں گے۔ فَمُنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ سَرَاحِهِ وَانْفِهِ مِنَ الْبِلَادِ وَأَرِحْ مِنْهُ وَاسْتَرِحْ، لہذا اس کو آزاد کر کے اس پر احسان کر دو، لہذا اسے آزاد کر کے اس پر احسان کر دو۔ وَانْفِهِ مِنَ الْبِلَادِ، ملک سے انہیں جلا وطن کر دو۔ نفع ینفی، نفع من البلاد کا مطلب ہوتا ہے جلا وطن کرنا، ملک سے انہیں جلا وطن کر دو۔ وَأَرِحْ مِنْهُ، اور ان سے راحت پہنچاؤ، یعنی لوگوں کو ان سے راحت دو۔ وَاسْتَرِحْ، اور خود بھی راحت حاصل کر لو۔ فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ بِمَشُورَةِ طَاغُوتِهِ، اسود نے اپنے طاغوت کے مشورے کو مان لیا۔ وَأَمَرَهُ بِمُغَادَرَةِ الْبِلَادِ لِسَاعَتِهِ، اسے وقت ملک چھوڑنے کا ابو مسلم خولانی علیہ الرحمہ کو حکم دے دیا۔ یمم ابو مسلم الخولانی وجہہ شطر المدینہ، جب یہ کہہ دیا کہ ملک یمن چھوڑ کے چلے جاؤ تو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی جانب کیا۔ وکان یمنی، ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پہنچی نہیں تھی۔ یہ تابعی اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایمان لے آئے تھے۔ تو انہیں ہونا چاہیے تھا صحابی، مگر تابعی ہیں اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لانے کے باوجود آپ کی صحبت نہیں میسر آئی۔ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا شرف انہیں حاصل نہیں ہوا، تو مدینے کا رخ کیا۔ وَكَانَ يُمَنِّي نَفْسَهُ بِلِقَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے دل ہی دل میں تمنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی لیے ہوئے تھے۔ فَهُوَ قَدْ آمَنَ بِهِ قَبْلَ أَن تَكْتَحِلَ عَيْنَاهُ بِرُؤْيَتِهِ، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ تَكْتَحِلَ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں آپ کے دیدار کا سرما لگائیں، اس سے پہلے یہ ایمان لے آئے تھے۔ وَتَفْرَحَ نَفْسُهُ بِصُحْبَتِهِ، اور اس سے پہلے ایمان لائے تھے کہ ان کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے خوش ہو۔ لَكِنَّهُ مَا كَادَ يَبْلُغُ حَوَاشِيَ يَثْرِبَ حَتَّى بَلَغَهُ نَعْيُ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، مگر یہ مدینہ منورہ کے یثرب کے اطراف میں جو ہی پہنچے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مل گئی۔ نعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر انہیں مل گئی تھی۔ وقیام ابی بکر الصدیق علی خلافت المسلمین من بعدہ، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفۃ المسلمین بننے کی اطلاع مل گئی۔ فحزن علی وفات النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم حزنا خالط سویداء قلبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر انہیں ایسا غم اور حزن ہوا جو ان کے دل کے اندر تک پہنچ گیا۔ خالط سویداء قلبہ،
دل کے بیچو بیچ کو کہتے ہیں سویداء القلب، دل کے اندر تک پہنچ گیا. بلغ ابو مسلم المدینہ وقصد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو مسلم مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا قصد کیا. فلما بلغ اقبل علی المسجد عقل ناقته قریبا من بابہ. جب مسجد کے پاس پہنچے تو اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر کے قریبی باندھ دیا. عقل ناقته کا مطلب باندھنا، عقل عقل کا معنی باندھنا، عقال رسی کو کہتے ہیں. اپنی اونٹنی کو مسجد نبوی کے دروازے کے قریب باندھا. وداخل الى الحرم النبوی الشریف، اور حرم نبوی شریف میں یعنی مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے. وسلم علی رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور روزائے اطہر پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. ثم وقف الى ساریۃ من سوار المسجد وجعل يصلی. پھر جو مسجد میں پلر لگے ہوئے تھے، ستون لگے ہوئے تھے، ساریہ ستون کو کہتے ہیں، پھر مسجد میں جو ستون لگے ہوئے تھے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. فلما فرغ من صلاته توجہ نحوه عمر بن الخطاب حتى صار امامه وقال له. جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی جانب عمر بن خطاب متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے سامنے پہنچ گئے عمر بن خطاب. وقال له، اور ان سے کہا ممن الرجل. کیا کہا؟ ممن الرجل، کہاں کے ہیں آپ، کہاں کے ہیں. ممن کا مطلب تو کون سے قبیلے سے ہے یا کہاں کے لوگوں میں سے، کہاں کے لوگوں میں سے ہیں. فقال من الیمن، کہا یمن سے. فقال ما فعل اللہ بصاحب الذي سجر له عدو اللہ النار. ما فعل اللہ بصاحبنا الذي سجر له عدو اللہ النار فانجاه اللہ منها. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ساتھی کا کیا کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے دشمن نے آگ جلائی تھی، جس کے لیے اللہ کے دشمن نے آگ جلائی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی آگ سے بچا لیا. ابو مسلم خولانی کا کیا حال ہے؟ جب تم یمن سے آئے ہو تو یہ بتاؤ ابو مسلم خولانی کا کیا حال ہے جن کے لیے اسود عنسی نے آگ جلائی تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی اور اللہ نے ان کو بچا بھی لیا اس آگ سے. اب یہ بتاؤ کہ فقال هو بخیر من اللہ ونعمہ، کہا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ٹھیک ہے. فقال عمر نشدتک اللہ الست ہوا. عمر نے کہا تمہیں اللہ کی قسم کیا تم ہی نہیں ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تمہیں اللہ کی قسم کیا تم ہی ابو مسلم خولانی نہیں ہو. فقال بلا، کہا ہاں میں ہی ہوں، میں ہی ہوں. فقبل عمر ما بین عینیہ وقال، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اتدری ما فعل اللہ بعدو اللہ وعدوک. کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور تمہارے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن اسود عنسی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ فقال کلا، کیا نہیں مجھے تو نہیں معلوم. فقد انقطعت اخبارہ عنی منذ غادرت الیمن، جب سے میں نے یمن چھوڑا ہے اس کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے، اس کی خبریں میرے پاس آنا بند ہو گئی. فقال قتلہ اللہ علی ایدی البقیۃ الباقیۃ من المؤمنین الصادقین وادال دولتہ. اللہ تعالی نے سچے مومن، باقی رہ جانے والے سچے مومنین، یعنی جو اس کے ہاتھوں اس کی جھوٹی نبوت اور رسالت پر جو ایمان لائے وہ لائے، اور جو سچے اور پکے مومن بچے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا ہے. وَأَدَالَ دَوْلَتَهُ، اور اس کے ملک کو ختم کر دیا. وَأَدَالَ دَوْلَتَهُ، اور اس کے ملک کو ختم کر دیا ہے. وَرَدَّ أَتْبَاعَهُ إِلَى دِينِ اللَّهِ، اور ان کے متبعین کو اللہ کے دین کی جانب پھیر دیا. فقال الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى قرت عيني بمصرعه
وعودة المخدوعين من اہل الیمن الى اکناف الاسلام. کہنے لگے الحمدللہ، تمام تعریف ہو اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اس دنیا سے اس وقت تک نہیں نکالا جب تک میری آنکھ اس کی ہلاکت سے ٹھنڈی نہ ہو گئی. تمام تعریف ہو اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اس دنیا سے نہیں نکالا یہاں تک کہ میری آنکھیں اس اسود عنسی ظالم کی ہلاکت اور موت سے ٹھنڈی ہو گئی، اور فریب خوردہ لوگ، اہل یمن میں سے فریب خوردہ لوگوں کے دوبارہ اسلام میں لوٹنے کی خبروں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. فقال له عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا وانا احمد اللہ الذي ارانی فی امت محمد من فعل به كما فعل بخلیل الرحمن ابینا ابراہیم علیہ السلام. عمر کہنے لگے اور میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص، وہ بندہ مجھے دکھا دیا جس بندے کے ساتھ وہی کیا گیا جو ہمارے جد امجد خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا. ثم اخذہ من یدہ ومضى به الى ابی بکر. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فلما دخل علیہ سلم علیہ بالخلافت وبایعہ. جب ابو مسلم خولانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں سلام کیا اور خلافت کی ان سے بیعت کی، انہیں خلافت کا سلام کیا اور بیعت کی. فاجلسہ الصدیق بینہ وبین عمر. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو مسلم خولانی کو اپنے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھایا. وطفق الشیخان یستعیدان مع ابی مسلم خبرہ مع الاسود العنسی. اور دونوں شیخین، دونوں بزرگ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما وعنہ، ان سے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ سے اسود عنسی کے ساتھ کیا کیا ان کا قصہ ہوا اور کیا کیا باتیں ہوئی وہ سب دوبارہ سننے لگے کہ وہ سناؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا، ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ہے وہ ہمیں تفصیل سے سناؤ.